آج اس خوبصورت اجتماع اور نماز جمعہ کے اس خوبصورت ساعتوں میں قبلہ حضرت صاحب کے حکم پر کھڑا ہوا ہوں. ہم سب قبلہ صاحب کی آمد کے منتظر ہیں اور وہی ہماری اصلاح بھی فرماتے ہیں. ہمارے لیے خوبصورت دین کے اور تبلیغ دین کا ایک خوبصورت کام عیدگاہ شریف میں جس طرح نسل در نسل جاری ہے, اللہ کریم اس کو دوام بخشے. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا اس کے مختلف گوشے ہیں اور ان کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں اور حضور علیہ السلام کی ذات کی خوبصورتیاں ہے. میں دربار رسالت کے ثناخوان تھے حضرت حسان ابن ثابت, بلکہ دربار رسالت کے ثناخوان 160 بتائے گئے ہیں. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, اور پھر ان میں مشہور ہستیاں حضرت حسان ابن ثابت, حضرت کعب ابن مالک, حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں. بعض لوگوں کی ذات کی موجودگی ہی ہمارے لیے دعا اور تبلیغ اور ہر چیز ہوتی ہے, اور اسی کا دربار رسالت کے صحابی رسول کا یہ الفاظ مجھے ہمیشہ حیران کر دیتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کوئی ایک معجزہ بھی نہ دکھاتے, اللہ کے محبوب علیہ السلام کا معجزہ تھا سورج کو اشارہ کیا واپس پلٹ آیا, اللہ کے محبوب کا معجزہ تھا چاند کو اشارہ کیا 2 ٹکڑے کر دیا, اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ بھی نہ دکھاتے, نہ سورج کو واپس پلٹاتے, نہ چاند کو 2 ٹکڑے کرتے. اللہ کے رسول کا حسن و جمال اتنا تھا, اتنے حسین تھے کہ لوگوں کے درمیان گزرتے جاتے, لوگ چہرہ دیکھتے جاتے اور کلمہ پڑھتے جاتے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے. اور پھر مختلف انداز سے صحابہ نے, بعض لوگ اپنے محبوب کو سورج سے تشبیہ دیتے ہیں, چاند سے تشبیہ دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے اس سے بڑھ کر بات کی, فرماتے ہیں کہ ان الشمس تجری فی وجہہ, ایسا لگ رہا ہوتا جیسے سورج حضور کے چہرے میں گھوم رہا ہے. یہ حضور علیہ السلام. پھر حضرت حسان کے مشہور الفاظ واحسن منک لم تر قط عینی, میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. واجمل منک لم تلد النساء, کسی ماں نے آپ جیسا نہیں جنا. خلقت مبرأ من کل عیب, ہر عیب سے اللہ نے آپ کو ایسا پاک پیدا کیا کہ جس طرح آپ چاہتے تھے اسی طرح اللہ نے پیدا کیا. اور اسی طرح مختلف ادوار میں حضور علیہ السلام کے ہر زندگی کے ہر پہلو کا, ہر معجزے کا, جسم کے ہر لفظ کا حضور کے صحابہ نے اس کی تشریح فرمائی. وہ ویسے انسانیت کی فطرت ہے, پسینہ بدبو پیدا کرتا ہے اور انسانیت کی یہ فطرت ہے, لیکن حضور کے پسینے کی بات جب آ جائے تو وہ حضور کی صحابی آتی ہے اور تشریف لائی اور کہا یا رسول اللہ میری بچی کی آج شادی ہے اور مجھے خوشبو عطا فرمائے. حضور نے اپنے پسینے کو ایک شیشے میں اتارا اور کہا اس دلہن پر چھڑک دو, اور پھر وہ دلہن جب ان صحابیہ نے ایسا ہی کیا, اور وہ دلہن جب بیاہی گئی جس گھر میں چلی گئی اس گھر کو لوگ بیت المطیبین کہتے تھے, خوشبو والا گھر کہتے تھے. اور حضرت امام جلال الدین السیوطی مصر میں فرماتے وہ کس وزن کے آدمی ہے, 70 مرتبہ حضرت امام جلال الدین السیوطی کو جاگتے ہوئے حضور کا دیدار ہوا تھا. اور وہ امام جلال الدین السیوطی فرماتے ہیں کہ میں نے صدیوں بعد مصر میں رسول اللہ کے اس معجزے کو دیکھا, اس خاتون کے خانوادے کو, ان کے اولادوں کو دیکھا, اس سے بھی حضور کے خوشبو آ رہی تھی, حضور کے پسینے کی خوشبو میں نے محسوس کی. یہ پاکان خدا کا یہی انداز رہا ہے, اور یہی جس ذات کا
اس کے ساتھ جس جس کی نسبت رہی، جس جس کا تعلق رہا، جس جس ذریعے سے رہا، وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کا صحابہ کے سامنے تو اگر کسی دوسرے کی تعریف کی جاتی تو بھی وہ اس کا جواب دے دے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں وہ مشہور روایت ہے نا کہ ان کو کہا گیا کہ عرب کے ایک سخی تھے، حاتم طائی اس کا نام تھا، اس کے گھر کے 7 یا 8 دروازے تھے اور ہر دروازے پہ سائل آتا ان کو عطا کرتا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے بات سنی تو کہا کہ وہ بھی کیا سخی ہے جس سے مانگنے کے لیے سائل کو 8 دروازوں پہ جانا پڑتا۔ آؤ میں تمہیں اس کریم پیغمبر کا دروازہ دکھاتا ہوں کہ جس بارگاہ میں جس دروازے پر سائل کوئی ایک دفعہ گیا دوبارہ کسی دوسرے دروازے پر مانگنے کی ضرورت نہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا حضور کے پر عقیدہ تھا، حضور پر ایمان تھا، اور جس انداز سے وہ ایک صحابی تھے اور ان کے جسم سے ایک مخصوص خوشبو آتی تھی، جہاں سے گزرتے خوشبو آتی، اور عجیب بات یہ تھی کہ ان کے گھر میں خوشبو موجود ہی نہیں تھی۔ ان کی زوجات نے ان سے پوچھا کہ آپ کون سی خوشبو لگاتے؟ عرب میں آج بھی خوشبو کا بڑا رواج ہے، مہنگی خوشبوئیں ملتی ہے برانڈ سے، لیکن وہاں اس زمانے میں بھی یہ رواج تھا، عطار بڑے بازاروں میں بیٹھے ہوتے تھے۔ اور صحابیات نے، ان کی زوجات نے کئی بازاروں میں تلاش کیا کہ ہمارا شوہر کون سا ایسی خوشبو کا استعمال کرتے ہیں جس کا نہ گھر میں ہے۔ جب تک ہار کر بیٹھ گئی تو ان کو کہا کہ آؤ بیٹھ جاؤ میں آپ کو بتا دوں۔ صحابی نے کہا کہ میرے جسم سے خون نکلتا تھا، پیپ جاری ہوتا تھا، پورے جسم پر پھوڑے نکلے تھے، اور میں تک ہار کر حضور کے دروازے پر گیا۔ حضور نے اپنا ہاتھ مبارک میرے جسم پر پھیرا، ہاتھ مبارک کی برکت تھی کہ اس کے بعد میرے جسم سے خوشبو جاری ہے۔ قبلہ حضرت صاحبزادہ پیر حسان نصیب الرحمن صاحب تشریف لائے ہیں، میں ان کی آمد تک ہی گفتگو کر رہا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔